وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص اور کمی سے پاک ہے۔ اس کائنات کے رب کے لیے تمام تعریفیں کہ جس نے ہم انسانوں کے لیے تمام قسم کی نعمتیں پیدا فرمائیں، اتنی نعمتیں، اتنے انعامات کہ ہم شکر ادا کرنا تو دور کی بات، ہم ان انعامات اور احسانوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ درود و سلام امام الانبیاء خیر البشر احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر کہ جن اصحاب نے ہر قسم کی قربانیاں اس دین کی ترویج کے لیے پیش کی، قدم قدم ہر لمحے ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، خوشی میں بھی آپ کے ساتھ ہوتے اور تکلیف اور دکھ میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلے حوض کوثر پر جانے والا ہوں گا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سب سے پہلے حوض پر جانے والا میں ہوں گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ جو کوئی بھی میرے پاس سے گزرے گا وہ اس حوض کوثر سے پانی پی لے گا، اور جس نے ایک مرتبہ پانی پی لیا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ فرمایا کہ اسی اثناء میں ایک جماعت، ایک گروہ جو میرے سامنے لایا جائے گا، آئے گا اور اسے اس نعمت سے محروم کر دیا جائے گا اس انداز میں کہ اس کے درمیان اور میرے درمیان میں پردہ حائل کر دیا جائے گا۔
ایک رکاوٹ ڈال دی جائے گی کہ وہ لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ تو مجھ سے ہیں، یعنی میری امت ہے، انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو کہنے والا کہے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر تغیر اور تبدل کر دیا تھا، دین کو بدل دیا تھا، اس وجہ سے ان کو اس اعزاز سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جب سنیں گے تو فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ایسے لوگوں کو دور کر دو، دور کر دو، جنہوں نے ایک دفعہ نہیں فرمایا سحقاً سحقاً، دور کر دو ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ آج ہم نے اس بات کو معلوم کرنا ہے، اس بات کو جاننا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جانتے ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا باتیں معلوم ہیں، اور دوسری چیز کہ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کسی چیز کی معرفت ہوتی ہے، جب کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے، تو انسان اس سے اسی انداز میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ چیز بڑی ہی قیمتی ہے، بڑی ہی نایاب ہے، بڑی ہی قدر والی ہے، لیکن ہمیں اس کی معرفت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں، تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو جب ہمیں قدر و قیمت معلوم ہوگی تو فائدہ بھی اسی طرح اٹھائے۔ اسی طرح جب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہوگی، معرفت ایک ہوتا ہے رٹا لگا لینا، یاد کر لینا، کتابوں کے اندر سے پڑھ لینا یا کسی سے سن لینا، اور اس کو سن کر سمجھنا کہ مجھے بہت کچھ معلوم ہے، تو یاد رکھیے یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ پتہ ہونا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوئی ایسے لوگ ہیں بہت ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں اچھی، لیکن وہ اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکتے۔ ہمیں یہاں پر بٹھا دیا جائے کئی ایسے جو کاروبار نہیں کرتے میرے جیسے، اور کاروبار کی بات چلے تو اس وقت اتنے گر سکھا دیں، اتنے گر بتا دیں کہ جس طرح میرے سے بڑا کوئی کاروباری نہیں، لیکن جب کاروبار کی دنیا میں قدم رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کاروبار کس چیز کا نام، صرف معلوم ہونا نہیں بلکہ اس کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا اصل چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کتنا معلوم ہے، ہم کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، آپ کے والد محترم آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ وہ آپ کے بچپنے میں ہی فوت ہو گئی تھی، اور آپ کی پرورش آپ کے دادا نے کی، اور کچھ سالوں کے بعد بچپنے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی فوت ہو گئے،
اور آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی. ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ کی مدد کرنے والے ابو طالب تھے. آپ کی مدد کرنے والے ابو طالب تھے. ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا جو آخری کتاب ہے، آخری کتاب قرآن مجید، کہ جس نے آ کر تمام کے تمام ادیان کو کیا کر دیا؟ باطل کر دیا، اور تمام کی تمام جو مذاہب تھے، باطل مذاہب، ان کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں اور 114. سب سے پہلی وحی جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی وہ کون سے غار میں تھی؟ غار حرا میں تھی. اور وہ وحی کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی. اور آخری آیت جو قرآن مجید میں نازل ہوئی وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ کے اندر لوگوں کو دعوت دی اور پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. ہمیں ان تمام چیزوں کا علم ہے، لیکن اصل بات جو ہمیں علم نہیں، یا اگر علم ہے جیسا کہ میں نے کہا معلوم ہے لیکن اپنائے ہوئے نہیں ہے، اپنانا ہمارے لیے مشکل ہے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے تھے. آج ہم اس دعوت کو بھول گئے، یا معلوم تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی، لیکن ہمارے دل اس کو اپنانے سے قاصر ہو چکے ہیں. ہمارے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں کہ ہم اس دعوت کو قبول کر لیں، اپنا لیں، مان لیں. اور یہ وہ دعوت ہے جو کہ تمام انبیاء اور رسل اپنی قوم کو دیتے رہے. یہ نہیں کہ یہ دعوت صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، بلکہ یہ وہ دعوت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول تھے وہ سب کے سب لے کر. آج ہم میٹھی میٹھی باتیں سن کر اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا اٹھنا آنا جانا سب کا سب ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہم اپنائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب بس یہ سنیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیرت بیان ہوئی ہے، یہ سیرت ہے، لیکن اس سیرت کے ساتھ جو اصل سیرت ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کو لہو لعاب کروانا برداشت کر لیا، لیکن اس سیرت کو چھوڑنا قبول نہیں کیا. یہ وہ سیرت ہے کہ جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اپنایا، اور اپنانے کے بعد جو ان کو تکلیفیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، ان کو جب انہوں نے برداشت کیا تو کائنات کے رب نے ان کے لیے آسمانوں سے اعزاز نازل فرما دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ سیرت ہے کہ جس نے آ کر تمام کے تمام وہ لوگ کہ جو جاہل تھے
اور اللہ سے دور تھے، جنت کے رستے سے دور تھے، جہنم کے رستے کی طرف تھے، شیطان کے رستے پر چل رہے تھے. اس سیرت کے اس پہلو نے آ کر ان کو سب سے معزز بنا دیا. اس وقت جب انہوں نے اس سیرت کے اس پہلو کو اپنایا، قبول کیا، وہ دعوت، وہ سیرت کا پہلو کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو. تو میں بات کر رہا تھا، یہ وہ دعوت ہے کہ جس کو تمام کے تمام انبیاء رسل نے اپنی قوم کو دی، اور یہ وہی دعوت ہے کہ تمام انبیاء اور رسل کی شریعتوں کے اندر تبدیلی آتی رہی، مسائل تبدیل ہوتے رہے، شریعتیں تبدیل ہوتی رہی، لیکن یہ دعوت شروع سے لے کر آخر تک تبدیل نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء اور رسل کا ذکر فرمایا تو ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا. ان کی دعوت جو انہوں نے اپنی قوم کو دی تھی وہ کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کر لو، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، صرف ایک معبود برحق ہے، اور وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. اسی طرح یہ وہی پیغام تھا جو سمود علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیش کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ وہی پیغام تھا جو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ وہی پیغام تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا، اور آخر میں جب خیر البشر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بھی سب سے پہلی اپنے قوم کو جو دعوت دی وہ یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کر لو، تفلحون تملک العرب والعجم، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. آج ہم کہتے ہیں کہ آج مسلمان ہر جگہ پر ذلت کا سامنا کر رہا ہے، پست ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، مغلوب ہے. سب کے سب اکٹھے ہو گئے ایک مسلمان کو نیچا دکھانے کے لیے. لیکن آج مسلمان پست بھی ہو گیا. ایک ہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں لیکن سامنے والا پست نہ ہو، پھر بھی مغلوب نہ ہو بلکہ غالب ہو. اور اس کی مثالیں موجود ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تعداد میں بھی کم تھے، ہتھیاروں میں بھی کم تھے، جنگی ساز و سامان بھی کم تھا، لیکن ایمان کی مضبوطی تھی، توحید ان کے پاس موجود تھی. کائنات کے رب نے رہتی دنیا تک اس مثال کو قائم کر دیا کہ 313 نے ہزاروں کی تعداد کو نیست و نابود کر دیا، شکست دے دی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اللہ کی توحید تھی، خالص توحید. آج ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن کیا ہم نے اللہ کی معرفت بھی حاصل کی ہے کہ نہیں؟ بس ہم اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. ہمارا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ بس یہی، اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کا کوئی شریک. بس یہاں پر ہمارا علم ختم ہو گیا. اللہ ایک کا کیا مطلب ہے ہم نے اس مطلب کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، کیا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟
اللہ کا کوئی شریک نہیں، کیا مطلب ہے؟ آج ہم کسی سے پوچھ لیں تو وہ رٹ کر ان 3 الفاظوں کو ہمارے سامنے بیان کر دے گا، لیکن جب مطلب، معنی اور مفہوم یہ نہیں کہتا کہ کھڑے ہو کر اس پر تقریریں کہ جب تک نہ کر دے تو اس وقت تک وہ معنی اور مفہوم نہیں بیان کر سکتا۔ کم از کم جو اس کا اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے وہ تو بیان کر سکے۔ اللہ ایک ہے لیکن غیروں کے در پر جا کر میں جھک رہا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے لیکن میں اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہوں۔ اللہ ایک ہے لیکن جب رزق کے اندر تنگی آئی تو فلانے کے در پر بھی جا کے جھک لیا، فلانے کے در پر بھی جا کر جھک لیا، فلانے کی چوکھٹ کو بھی چوم لیا، لیکن اللہ ایک ہے۔ کیا ہم نے اللہ کی معرفت حاصل کی؟ کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو سمجھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، والد کا نام محمد عبداللہ ہے، والدہ صاحبہ کا نام آمینہ ہے، بس ہم یہ جانتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یاد رکھیے کہ ان چیزوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ان چیزوں کو یاد کرتے رہیں، رٹتے رہیں، لیکن اصل دعوت، اصل مقصد اگر ہم بھول گئے تو ہمیں یہ چاہے کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہمارے ذہنوں کے اندر موجود کیوں نہ ہوں، یاد رکھیے یہ رٹنا ہمیں فائدہ نہیں دے گا جب تک ہم اللہ کو خالصتاً ایک نہیں مانیں گے، ہم عبادت خالص اللہ کی نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کتابوں کے انبار کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں فائدہ اس چیز کا ہوگا کہ ہم صرف اپنے دل سے غیروں کو نکال دیں اور اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسا دیں، اللہ کی توحید کو اپنا لیں، اور شرک جیسے گناہ سے ہم اپنے آپ کو پاک کر دیں، تو یاد رکھیے انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا، اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی بلندیاں اور عزتیں عطا کرے گا، اور آخرت میں تو انشاءاللہ انعام ہے ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معرفت اور جو سیرت کا اصل پہلو ہے اس کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی، سچے دل سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ وعدہ کریں کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھیں۔ کیا ہم نہیں سیکھ سکتے؟ جو دعوت دینے والے ہیں اس دنیا کے اندر وہ کون ہیں؟ وہ نئی مخلوق ہیں؟ کیا ہم ایک جیسے نہیں کہ جی ہم فلانا نہیں سیکھ سکتا، فلانا نہیں سیکھ سکتا؟ کیوں نہیں سیکھ؟ آپ قرآن مجید کھولیں، قرآن مجید کو کھول کر اس کے ترجمے کو پڑھیں۔ ہم دنیا کی ہر چیز سیکھ لیتے ہیں، ہر چیز۔ میں پاکستان کے اندر جو چیز موجود نہیں ہے وہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، لیکن جو فطرتی علم ہے، جو کائنات کے رب نے فطرت کے اندر علم رکھ دیا، وہ ہم نہیں سیکھ سکتے۔ اس بات کو، اس غلط فہمی کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ہم دین نہیں سیکھ سکتے۔ یا دوسری صورت کہ یا ہمیں سکھانے والے موجود نہیں ہیں، بتانے والے موجود نہیں ہیں، ہمیں موقع نہیں مل رہا، اگر ملتا تو ہم کر لیتے علم حاصل۔ یاد رکھیے یہ بھی عذر ہمارے لیے ختم ہو چکا ہے۔ آج الحمدللہ مسجد کے اندر دروس ہوتے ہیں، حدیث کا درس ہوتا ہے، عقیدے کا درس ہوتا ہے، سنت کا درس ہوتا ہے، قرآن مجید کے ترجمے کا درس ہوتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر کا درس ہوتا ہے، لفظی ترجمے کا درس ہوتا ہے، بامحاورہ ترجمے کا درس ہوتا ہے۔ ہر قسم کی چیز آج الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہے،
بات یہ ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے، ہم نہیں ہوتے۔ اصل بات یہ ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہم ادھر نہیں ہوتے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر بات